اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، 13 جولائی 2025 اتوار کا دن 2-3 دن کے گیپ سے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے میں لائیو آ رہا ہوں۔ ایک تو تمام وفاقی و صوبائی ملازمین کو السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ محرم کا مہینہ گزر گیا، آپ تمام ساتھیوں کی دعاؤں سے الحمدللہ میری والدہ کی طبیعت جو ہے بہت بہتر ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے، اور خصوصی طور پہ آپ لوگوں نے جو دعائیں کی میری والدہ کے لیے۔ اس دوران جو سینیریو کریٹ ہوا ہے، دیکھیں یہ دکانداری بلال صاحب اور یہ سارے ہیں نا اپ گریڈیشن یا کیا، ایک ایک چیز کا جواب دیا جائے گا جب سوال جواب کا سیشن آئے، تو پھر جو ہے عملی طور پہ بلال مغل صاحب کی آئی ڈی پہ جا کے دیکھیں نا، ہر بندہ کوئی احتجاج میں کتنی دفعہ ہے یا کوئی ہے، تو اس طرح سے نہیں ہوگا۔ ہم اس کی طرف آتے ہیں تمام اپڈیٹ کے ساتھ جو ہے۔ صورتحال اس دوران جو ہے ہماری محرم کے بعد جو ایک کمٹمنٹ تھی پنجاب گورنمنٹ، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ، ڈی آر اے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر یا تمام صوبوں کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے تو ایک کلیئرٹی دے دی جائے کہ بہت سے ساتھی یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق نے جو ہے شاید صوبوں کو جو ہے وہ استعمال کر لیا اور یہ سارے معاملات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وفاق نے کب جو وفاقی ملازمین کے ایشوز تھے اس کے لیے بلایا؟ کیا صوبائی ملازمین کو صوبوں کی اپ گریڈیشن کے لیے بلایا گیا؟ صوبے تو 2016 سے اپ گریڈڈ ہیں، یا ٹائم سکل پروموشن رکا ہوا تھا، آپ کو بلایا گیا؟ نہیں۔ وہ ابھی بھی چیزیں جو ہے ہماری پینڈنگ چل رہی ہے، جو آج صوبوں کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے، جو آج پروونسز میں کلیم کیا جا رہا ہے کہ 30% دیا جائے یا کچھ ہے، ڈیفینیٹلی وہ ایک جو مشترکہ جد و جہد تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کا رزلٹ پروونسز کے اندر کیا ہے، تو اس کے حوالے سے سوال ملازمین کے بنتے ہیں، تو کچھ میرے بھی بینگ چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ملازمین سے بھی بنتے ہیں، ملازمین کی یونین سے بھی بنتے ہیں، فیڈریشنز سے بھی بنتے ہیں، کہ بجٹ کو فوری طور پہ جن لوگوں نے مسترد کیا تھا، بجائے اس کے کہ حکومت کا وفاق کے اندر شکریہ ادا کرتے یا کچھ تھے، ابھی اسی چیز کے لیے آپ جو ہے صوبوں کے اندر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز کہ مسترد کر کے ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا تھا ہمارے ساتھیوں نے، وہ ملک گیر احتجاج جنہوں نے بجٹ مسترد کیا تھا، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس سے تو مسترد نہیں کیا تھا، وہ ملک گیر احتجاج والے کہاں پہ گئے؟ اب آ جاتے ہیں صوبوں کے حوالے سے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے اوپر۔ بہت کلیئر ہے، سب سے پہلے تو ایک چیز بتا دوں کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو جائے، سمجھوتا ہو جائے کہ یہ آئینی حق ہے، اور یہ مسلسل، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً 4.5 سال کی جد و جہد کے بعد گورنمنٹ کو جو ہے ہم نے مجبور کیا کہ وہ اس چیز کو مانے کہ آئین کے آرٹیکل 25 اور 38 کی جو ہے وہ تضحیق ہو رہی ہے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ تو آئین صرف وفاق کے لیے تو نہیں ہے، آئین پاکستان صوبوں کے اوپر بھی اتنا ہی عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس میسج کو شیئر بھی کریں، تمام ملازمین تک پہنچنا چاہیے۔ یہ آئین صوبوں کے اوپر بھی اتنا لاگو ہوتا ہے اور وفاق کے اوپر بھی اتنا لاگو ہوتا ہے۔ تو لیٹسٹ جو صورتحال ہے، ایک میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر جو ہمارا پنجاب کے حوالے سے تھا، میں بڑا کلیئر تھا، اس کے اوپر میں نے اپنے تحفظات اور وہ شیئر کیے تھے، اور بڑا کلیئر کہا تھا کہ 15 دن تک جو ہے ہمارے چیئرمین خالد جاوید سنگھیڑا صاحب کام نہ کریں۔ بٹ پھر کچھ ساتھیوں کی مشاورت کے ساتھ کہ یہ آیا کہ جی یہ تو 12 دن میں کام ہو جائے گا،
اور کل کو یہ ساری چیزیں چیف کوآرڈینیٹر رحمان باجوہ صاحب کے گلے نہ ڈلیں کہ جی شاید پنجاب میں مداخلت کر کے یہ سارا جو مذاکرات کا سارا سسٹم تھا اس کو خراب کر دیا. تو جتنی تنظیمیں تھیں مشاورت کے ساتھ اس میٹنگ میں گئے اور یہ سارے معاملات تھے. بڑا واضح ہے ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے, خواہ پنجاب ہو, کے پی کے ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان. بٹ ایک باڈی ہماری موجود نہیں ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی سندھ میں, نہ بلوچستان میں. ساتھی بے شک رابطے میں, تو وہاں پہ تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, مگر جہاں کے ساتھی رابطے میں ہیں وہاں پہ بالکل ہم نظر رکھیں گے, نظر رکھے ہوئے. خیبر پختونخوا کی بات کی جائے, وہاں پہ خود موجود تھے. اگر میں لاسٹ 25 تاریخ والے احتجاج میں نہ ہوتا تو کے پی کے بھائیوں کی طرف سے گلہ آتا کہ جی باجوہ صاحب ہمیں اکیلا چھوڑ گئے. پنجاب میں کیونکہ احتجاجی مظاہرے کی کال تھی, میں قطعاً بڑا واضح ہے 3 جو آخری احتجاج ہوئے ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ میں کسی بھی صورت میں صوبوں سے بلا کے جو ہے مینس کے صوبوں سے لوگوں کو بلاؤں احتجاجی مظاہرے کے لیے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. احتجاجی مظاہروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں, ماں سوائے بجٹ والا جو دن ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ شام تک چیزیں جتنی اسٹرینتھ ہو اس پریشر کے اندر جو معاملات ہونے ہو جائیں, جیسے اس دفعہ بھی 6% تنخواہوں کے اندر تھا. پنجاب کے حوالے سے جب تک اپنی جو ہے غلطی کوتاہی غلط فیصلے ان کے اوپر نظر ثانی نہیں کی جائے گی اور پھر دوبارہ سے آگے چلیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا. میں ابھی لائیو آنے سے پہلے ایک پوسٹ میری نظر سے گزر گئی. کچھ ساتھی اتنے مطمئن, میں اگلا لفظ نہیں لینا چاہتا, اتنے مطمئن ہیں کہ وہ یہ جو ابھی مذاکرات کا عمل چل رہا ہے وہ اس سے پوری حد تک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات انتظامیہ ہی کرواتی ہے. اور کچھ لوگ شاید تقسیم ڈال رہے ہیں, تقسیم انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ڈلے گی. تو سوال یہ کسی ریڑھی یا چھاپڑی والے کا یہ احتجاج نہیں تھا, آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی کال تھی. ہزاروں لوگ پورے پنجاب سے آئے تھے. جس طرح کے مذاکرات ہو رہے ہیں یہ تو ریڑھی والے ایک تھڑے کے اوپر روڈ بند کریں تو اس طرح کی نیگوسیشنز وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو جو لوگ ابھی بھی مطمئن ہیں ایک ایک چیز کے اوپر نظر ہے. 1 ہفتے کا ٹائم دیا ہے جو ہے لاسٹ ویڈیو سے جو مجھے پتہ چلا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے کے بعد جیسا کہ ویڈیو سے پتہ چلا ہے پنجاب کے حوالے سے ڈسپیرٹی کا مسئلہ تو جو ہے وہ حل ہو جائے گا. جو میرے سننے میں آ رہا ہے لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے بھی چیزیں چل رہی ہیں. 1 ہفتہ مزید انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. کے پی کے حوالے سے بڑا واضح ہے 3 وفاقی وزراء, مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تو ظلم زیادتی ہو رہی ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر, کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونا چاہیے. ہیلتھ کے ساتھی بھی ادھر آئے, مگر میں بہت کلیئر ہوں کہ آپ جس گورنمنٹ سے مانگنے کے لیے آتے ہیں آپ ان کو وہاں پہ گالیاں دیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور آپ یہ امید کریں کہ آپ کے ساتھ نیگوسیشن میں بھی بیٹھیں گے یا کچھ ہوگا تو اپنے ذہن سے نکال دیں. بڑا کلیئر. اور کچھ سوشل میڈیا کے شوقین اگر کوئی ایک سٹانس ہے بھی تو اوپر لگا دیا کہ سب کی ماں آ گئی ہے کھا گئی ہے اور اس طرح کی چیزیں کہ ایک میسج جائے کہ یہ اینٹی گورنمنٹ لوگ ہیں. آپ نے تو بھائی جس کو تکلیف ہے گورنمنٹ سے, جس کو کے پی کے کی گورنمنٹ سے تکلیف ہے پی ٹی آئی کی, چھوڑ دے نا, وہ ملازمت چھوڑ دے. جن کو گنڈا پور صاحب سے تکلیف ہے, جن کو پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ سے تکلیف ہے وہ گورنمنٹ چھوڑ دے. جس کو سندھ کے اندر زرداری صاحب سے تکلیف ہے وہ سرکاری نوکری چھوڑ دے. بینگ سرکاری ملازم جو آپ کی گورنمنٹ ہے آپ اس کے ساتھ ہیں. آپ باہر نکل کے گالیاں دیں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ان سے کچھ ملے گا, تو ایسا قطعاً نہیں. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ ہم اپنے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ ہیں.
किसी बाहर की तंजीम को, सियासी जमात को हमने नहीं आने दिया। पीडीएम की गवर्नमेंट आई, पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, बड़ा क्लियर कट स्टांस है हम इनके साथ। पीटीआई की गवर्नमेंट केपीके के अंदर है, बिल्कुल उनके साथ। मगर गवर्नमेंट को गालियां दे के हम कहेंगे जी कि गंडापुर साहब को गालियां दे और कहें कि आए नेगोशिएशन में बैठे, फिर इतने नर के बच्चे बने, मुलाजिम भी और कायदीन भी फिर उधर बैठे रहे। हम अपने मुलाजिम का नुकसान करते हैं ये जज्बाती तकरीरें करके। पीपल्स पार्टी वाले, हमारे मोहतरम 50% का ऐलान, पीपल्स लेबर ब्यूरो एक ज़ेली तंजीम है, बजट मुस्तरद, वो पूरा पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक किधर है भाई? बड़ी बड़ी फेडरेशनें जो करोड़ों रुपया जो है इकट्ठा करके लेके जा रही है। मैं तो आज की डेट में भी बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि फंडिंग अपने ज़ाती अकाउंट में अगर आ रही है, इसका हमें मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा। अपने अकाउंट में जो आ रही है उसका जवाब दें। और अगर सिर्फ 200 लीटर पेट्रोल का भी करेंगे जी, जो गाड़ी इस्तेमाल होती है, तो पैसे शायद मुलाजमों की तरफ ही आ रहे हों। कार एडवांस हमारा जीपी फंड हम लेके जो है मुलाजमों के लिए लगाएं, और जो बड़ी बड़ी फेडरेशन है करोड़ों रुपए अमली तौर पे मैदान में भी ना आए और टांगे खींचें। जो इश्यूज हैं रूल 17A आल्दो के, अब मैं इश्यूज की तरफ आता हूँ पॉइंट वाइज। अगला लाए अमल भी इंशाल्लाह ताला हम डिसाइड करेंगे। केपीके के हवाले से 5 अगस्त की कॉल दी हुई है, निगोशिएशन का अमल जारी है। सिटिंग जो गवर्नमेंट है उसके साथ चल रही है निगोशिएशन। साथी जज्बाती ना हो, तसल्ली रखें, तसल्ली के साथ भरपूर तैयारी रखें। आपके पास टाइम आएगा। हम बस कहते हैं अभी नहीं, फौरी तौर पे निकल जाएं। एक एक मुलाजिम तक पैगाम पहुंचाएं। कायदीन पे तो आके एहसान कर दिया जाता है कि 10,000 या 15,000 भी मुलाजिम हो, तो अगर 10 लाख में से जो 8,85,000 घरों में बैठा है, वाई नॉट के थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो वो भी वहां पे मौजूद हो। वफाक के ऊपर एहसान की बात करते हैं कि एहसान किया था। 20 तारीख को कितने लोग थे वहां पे? 20 तारीख की रात को 40 लोग थे। बट वन थिंग इज क्लियर, ये लीडरशिप ने फैसला करना होता है कि मामलात को किस तरह से हैंडल करना है। मगर अगर ये हमारे कुछ लोग, हमारे कुछ साथी पंजाब के, सारों के नाम आएंगे, मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ कि जी के मुहर्रम आ जाएगा, हेल्थ वालों के साथ ये हुआ, हेल्थ वालों के साथ हुआ, कुछ नहीं मिला। वो सुरखरू होके गए, बेशक मार खा के वहाँ से गए। वो बैठे हुए थे, पूरी कम्युनिटी वहाँ पे होनी चाहिए थी। तो फिर लीडरशिप छोड़ दें। साथी तसल्ली के साथ तैयारी रखें। या जेलें भरी जाएंगी, नौकरियों से जाएंगे, या फिर डीआरए आएगा। अगर ये कहे ना कि ये प्लेट के अंदर आके हाथों में रखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होना है। बड़ा वाज़े आपको बता रहा हूं। भरपूर तैयारी रखें। टैक्स रिबेट जो एग्रीमेंट का हिस्सा है, अब इसको वापस कैसे होना है हमने ये देखना है। और जो इन्होंने एक खच मारी है IMF की, वो हर सूरत के अंदर जो है, मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूं कि वो हमने वापस कराना है। और ये तमाम सिर्फ वफाकी मुलाजिम ये करेंगे। टैक्स रिबेट के लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो हम सूबे के किसी टीचर को नहीं बुलाएंगे। जो आपके हिस्से का काम था वो आपने कर दिया, एग्रीमेंट के ऊपर आ गया है। अब उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद इंशाल्लाह ताला हमने करवाना है। पेंशनर्स हजरात के लिए बड़ा वाज़े, हमारे पेंशनर्स साथी जो है वो बड़ा गिला करते हैं सारे मामलात हैं। जिस हद तक लड़ाई की जा सकती थी पेंशन के लिए भी की है। और आपको पता हो कि तनख्वाहों में जो एक टेबल अंदर गया था, पेंशन में 7% इजाफा था, तनख्वाहों में 6% था। वफाकी मुलाजमों की अपग्रेडेशन का भी इशू है, क्या वो हल हो गया? प्रॉपरली हल नहीं हुआ। पेंशन का साथी कह रहे,
हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस का भी था, सब्जेक्ट टू फिजिकल स्पेस था, वो नहीं हुआ, हाजिर सर्विस का भी नहीं हुआ, तो पेंशन भी वहाँ पे मौजूद है। आप एक मुतालबा लेके जाते हैं, ये कभी भी नहीं हुआ कि सारी चीज़ें हो जाएं उसके अंदर। तनख्वाहों के अंदर 50% का इजाफा हमने मांगा था, 6% की सजेशन थी, इन्फ्लेशन रेट 7% तक आया। %15 अभी नहीं मिला। अब सवाल जवाब की तरफ आ जाते हैं। मैं पहले उसके ऊपर बता दूं, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हर सूरत में होगी। जो वन टाइम डिस्पेंसेशन हमने साथियों को दिलवाई थी, ग्रेड 1 से 5 तक 2 स्केल, 6 से लेके 15 तक 1 स्केल, और 16 वाले को जो 1 इंक्रीमेंट थी, उनको पिछले स्केल की मराहत दी गई थी। उसके लिए लास्ट मीटिंग हुई थी, फ़ाइल जो है वो कह दिया गया है वो इंशाल्लाह ताला एग्रीमेंट के मुताबिक जो है वो मूव हो जाएगी। अपग्रेडेशन के हवाले से भी सूबों की तर्ज के ऊपर जो 2016 से सूबों को हुई है, यहाँ पे तो किसी ने बात नहीं की कि सूबों ने इस्तेमाल कर लिया, वो भी हो जाएंगे। जो पीएम पैकेज के साथ ही ये बात कर रहे हैं कि जी आप कॉल दें या सारी चीज़ें हैं, या रेगुलराइजेशन के हवाले से, जब कॉल दी जाती है तो अमली तौर पे मुलाजमीन को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, आप लोग नहीं होते। और यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से कायदीन को बैकफुट के ऊपर जाना पड़ता है। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है। जो 2023 की जो तहरीक थी, जिसके अंदर हम गिरफ़्तार भी हुए या सारी चीज़ें, तो जितने भी कायदीन उधर मौजूद थे, उस मीटिंग में मैं भी उधर मौजूद था, और हमें ये पैगाम आया था कि आज ऑपरेशन होना है। तो जो लोग आज डरा रहे हैं, उस दिन भी उन्होंने कहा था ये हो जाएगा फेस सेविंग या सारी चीज़ें। इट वाज डिसाइडेड कि ऑपरेशन होना है। मैंने वहाँ पे राय दी, साथियों को कायल किया, और ये डिसीजन हुआ कि आज ऑपरेशन होना है, हम इधर मौजूद रहेंगे। 9,90,99,900 मुलाजिम, क्योंकि 100 मुलाजिम उधर मौजूद था। 9,99,900 मुलाजिम जो है वो उस वक़्त घरों में था। कहाँ पे था जब गिरफ्तारियां हुई थी? हमें जेल में लेके गए, हम बाहर देख रहे हैं 4-6 लोग वहां से उठाया, एक थाना दूसरा थाना जेल के अंदर लेके गए, हाई सिक्योरिटी सेल में रखा। लोगों ने कहा कि ये नहीं हुए। कुछ लोगों ने फिर बाद में घरों से आके जो है, कुछ लोगों को घरों से गिरफ्तार किया गया। घरों में क्या कर रहे थे जी? बड़ा जुल्म हुआ, घरों के दरवाजे तोड़े गए। जब ये डिसाइड हुआ था उस मीटिंग के अंदर, इस मैसेज को शेयर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस लास्ट मीटिंग में शेयर हुआ था कि किसी ने वॉशरूम भी जाना है तो कंटेनर के ऊपर ही वॉशरूम यूज़ किया जाएगा। बहुत से साथी जद में आएंगे। कितने लोग उस दिन गिरफ्तार हुए थे और जेल में, हमें तो नहीं पता। बाद में आपने तहरीक चलाई है, तो बिल्कुल वही वाली सूरत हाल है कि वालिदैन बिस्तर पे होते हैं, ना खाना देते हैं, ना पानी देते हैं कि जी वॉशरूम या वो जाना पड़ेगा। फोत हुए तो सारी चीज़ें बाहर। कैफ मीटिंग हुई मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एट दैट टाइम 20 अक्टूबर को। जो बाहर हमारे कुछ साथी थे, मैं सलाम पेश करता हूं तहसीलों के अंदर, किस किस का फ़ोन बंद था, ये भी एक हफ्ते के बाद बात होगी और खुल के होगी। उसके ऊपर जिम्मेदारी ली गई कि एक कमेटी बनाई जाएगी, आपके मामलात वो हल करेगी। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने वो कमेटी भी बनाई, एक मीटिंग भी हुई। मैं खुद उस मीटिंग का हिस्सा भी था। हमने अपना मुकदमा भी रखा, उसका ना फॉलो अप लिया गया उसके बाद। और एक जो प्रेशर था, जब जेल से रिहाई के बाद जो कायदीन जेल के अंदर थे, उनसे ये पूछिएगा, कायदीन की बात कर रहा हूँ, कि जब जेल से बाहर निकल के जब रहमान बाजवा ने ये बोला कि तमाम साथियों को बुलाएं, अलकादसिया में मीटिंग करेंगे और सारों को बता के आगे का लाए अमल जो है वो दिया जाएगा, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है स्कूल खोलने के और उसके सारे का सारा ऐलान कर दिया
بجائے اس کے کہ میٹنگ کرتے اور ہم ایک پریشر ڈال کے رکھتے کہ جی 10 اسکول ابھی کھول رہے ہیں, آپ نے ہفتے کا ٹائم لیا, 10 دن کے بعد ہم پھر آ جائیں گے. ہمیشہ سے ذمہ داریاں گارنٹیاں دی جاتی ہیں, مگر پریشر دیکھ کے جو ہے معاملات ہوتے ہیں. جس طرح سے 10 فروری کو جو ہے ہم نے احتجاج مؤخر کیا, پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے, 10 دن کا ٹائم ہے, مرضی کے بزرا ایڈ کروائے ہیں, مگر 10 دن بعد ہم نے دوبارہ دھرنے کی کال دی اور 20 تاریخ کو دھرنے کی نوبت آئی بھی, کیونکہ چیزیں ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کروانی ہوتی ہیں, اور وہ تبھی ہوتی ہیں کہ جب آپ کا پریشر اس کے اوپر ڈل رہا ہو. وہ جو ایک پریشر تھا, گارنٹرز بھی بیچ میں تھے, کمیٹی بھی بن گئی, یا سارا وہ پریشر کس نے جو ہے وہ ریلیز کیا؟ صرف کریڈٹ کے چکر میں کہ جی ہم بتائیں یہ چیز ہو گئی ہے. بہرحال تمام چیزوں کو چھوڑ کے ہم آگے پہنچے ہیں. پنجاب کے تمام ساتھی متحد رہیں. آپ کے حقوق کے اوپر نہ پہلے سمجھوتا ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. اور وہ جو میں نے ایک ابھی پوسٹ شیئر کی تھی کہ ٹھوکروں سے اچھا ہوتا ہے کہ رکاوٹوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے, سہارا دینے والوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو ساتھیوں کو, پنجاب کے ملازمین کو جو ٹھوکریں پڑ رہی ہیں, رکاوٹوں کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا, سہارا دینے والوں کا بھی آئیڈیا ہو گیا ہوگا. جو پلیٹ میں سمجھتے ہیں کہ جی وہ حلوہ رکھ کے دیا جائے گا, ایسا قطعاً نہیں. نجکاری کے حوالے سے بات کی جائے تو مدعی سس گواہ چس والا کام نہیں ہو سکتا. ایجنڈے پہ تھا, ہم نے وہاں پہ رکھا بھی. یوٹیلٹی سٹورز کے حوالے سے جب قائدین ہی نہیں ہے تو پھر آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ سندھ کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا چکا, سندھ سے کوئی نہیں آتا. سمیع اللہ بھائی ہمارا تو اپنے بھائی, بہت قریبی ساتھی, لیڈرشپ کے اوپر تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے. جو کام ہوتا ہے مشاورت کے ساتھ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں. سندھ کے جو 3 گروپ ہیں ابھی تک جو ہے میرا, جنہوں نے احتجاج کی کال دی تھی, ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. رول 2019 اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ہمارا ایف بی آر کا الاؤنس بند ہے, وہ ڈیفریز نہیں ہو رہا. جی میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے, پرائم منسٹر آفس, پریزیڈنٹ آفس, ایف بی آر اور ہیلتھ والوں سے, جو آپ ڈپرائیوڈ ملازم ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, آپ کی تنخواہیں زیادہ ہو چکی ہیں. جی طارق بشیر کیسرانی صاحب نے پوچھا ہے کہ جی ایگریمنٹ کے حوالے سے جو ہوا تھا اس پہ کس حد تک جو عمل درآمد ہوا ہے؟ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو چکا. پروونسز کی ہمیشہ سے عادت ہے, وہاں پہ ایک ڈبل لڑائی لڑنی پڑتی ہے. 2023 کے اندر 2024 میں صوبوں نے یہ کیوں نہیں مانگا؟ کس لیے کہ وفاق میں اس کی بنیاد نہیں رکھی گئی. ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس فائنینشیل اس کے ساتھ امپیکٹ تھا. ہائرنگ کے حوالے سے ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ منڈے کو جو ہے میٹنگ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, جو ایز پر رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس قانون کرایہ داری 2001 ہر 3 سال کے بعد رینٹ بڑھتا ہے. تیسری جو ہے اس کی ایویلویشن ہو چکی ہے, سیکٹری جو ہے ہاؤسنگ وہ کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. ہائرنگ کے حوالے سے بتا دیا. ریگولرائزیشن کے حوالے سے کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات ہوں گے. سب سے اینڈ پہ جو میری فیڈرل سیکریٹریٹ کی ٹیم ہے, فیڈرل سیکریٹریٹ کور کمیٹی, کیونکہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ بھینس اپنے قلعے کے اوپر زور لگاتی ہے. آپ تمام ساتھیوں کا, فیڈرل سیکریٹریٹ کے تمام ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں آپ ساتھ ڈٹے رہے. جو ایک ہوائیں بھی چل رہی تھی تقسیم کرنے کی, آپ نے ڈٹ کے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا. وفاق کی جتنی یونینز ایسوسی ایشنز ہیں, آپ تمام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آخری وقت تک جو ہے ڈٹ کے ساتھ کھڑے رہے. اور یہ بنیاد بنے آپ اپنے اپنے اداروں کے اندر. تو آپ نے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے الحمدللہ یہ حاصل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ون ٹائم ڈسپنسیشن کی بھی مراحت آ رہی ہیں بیک اینڈ کے اوپر, ہائرنگ یہاں پہ بھی ہے اور سارے معاملات ہیں.
ٹیکس ریبیٹ کا جو ایشو ہے ڈسیبل امپلائیز کا، ہمارا جو اسپیشل کنوینس الاؤنس تھا ایگریمنٹ میں تھا وہ ہو گیا ہے. باقی ابھی اصل لڑائی تو ہماری، میں پھر بتا رہا ہوں، ہماری پینشن ریفارمز کی ہے، رول 17A کی ہے، ریگولرائزیشن کی ہے، پرائیویٹائزیشن. دیز آر دا 4 ایشوز. اور جو ہمارے ہیلتھ کے ساتھی ہیں، دس از دا ٹائم. جو ہمارے ہیلتھ کے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی لڑائی اکیلے لڑی، 1 ہفتے کے بعد یہ اگر ہو جاتا ہے تو بالکل فری ہینڈ ہے چیئرمین صاحب کو. تمام تنظیموں کو بھی کہا ہے کہ جی ان کی پوری سپورٹ کریں. کل کو یہ گلہ نہ کیا جائے کہ شاید کسی وجہ سے جو ہے کوئی فیصلہ ایسا لیا گیا تو یہ معاملات نہیں ہوئے. اور سب سے آخر میں اس کے بعد بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، میرا کلیریکل سٹاف کے لیے یہ پیغام ہے، فیڈرل کے تمام کلیریکل سٹاف کو تو پتہ ہے کہ آپ کی اپ گریڈیشن کے لیے کتنی لڑائی لڑی گئی، کس حد تک ہو چکی ہے. صوبوں کے اندر جو ہمارے کلرک ایسوسی ایشن کے ساتھی ہیں، ایک میسیج، ایک یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ شاید رحمان باجوہ جو ہے ان کا ازلی جو ہے دشمن ہے یا کوئی تنظیم کا دشمن ہے. تو بڑا واضح ہے کہ تنظیموں کا مجموعہ ہے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس، اور آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کی سربراہی جو ہے وہ کلرکس کے حوالے کی ہوئی تھی. ہمارا جو چیئرمین ہے وہ بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے، پنجاب کا بھی جو چیئرمین ہے وہ بھی آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن سے ہے. اور پچھلے جب سے اگیگا بنی ہے کلرک ایسوسی ایشن کے پاس ہی یہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ایسی کوئی چیز نہیں، مگر جہاں پہ غلط فیصلے لیے جائیں گے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی اچھا کام ہو گیا کریڈٹ لیا تو جی ایپکا نے لے لیا ہے، اور جہاں پہ غلط ہوا تو جی وہ اگیگا کے کھاتے میں چلے گئے. دیٹس دا رسپانسبلٹی آف دی چیئرمین. چیئرمین ہی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ساری چیزیں. تو اپنا اتحاد رکھیں. کوئی بھی ایک، آج میں اوپن ایک چیلنج بھی کرتا ہوں اینڈ کے اوپر، کوئی ایک یونین یا ایسوسی ایشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ علیحدہ سے اکیلے نکل کے کوئی مسئلہ حل کروا سکتی ہے تو اس کے لیے پلیٹ فارم کھلا ہے. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ساتھیوں کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ آپ کے قائدین تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کلرکس نیچے ہیں، ان کی آپس میں نہیں بنتی، مگر جدھر فائدے کی بات آتی ہے مذاکرات کے اندر یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو تو قطعاً کسی گروپ کے ساتھ تکلیف نہیں رہی ہے. ہم نے تو ہر بندے کو عزت وزن ویٹیج دی ہے، مگر ڈیڑھ ہوشیاری کرنے کی کوشش کی جائے گی، خواہ کوئی ٹیچر میں سے ہو، کلرکس میں سے ہو، یا کہیں سے بھی ہو جو بائی پاس کرے گا، زیادہ سمجھداری کرنے کی کوشش کرے گا. حاجی ارشاد صاحب 5 فروری 2021 اتنی عزت رسپیکٹ وزن دینے کے باوجود اگیگا کا حصے اور مذاکرات کے لیے صرف کلرکوں کو بلایا ہوا ہے. پھر آپ کہیں کہ ان کی وہاں پہ عزت افزائی کریں، باقی تنظیمیں حلوہ بیچیں. اسلام آباد کے اندر نیگوسیشن اور رحمان باجوہ کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر کلرک ایسوسی ایشن یہ بولیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. لاہور میں احتجاج ہوگا، لاہور کے ساتھی دیکھیں گے، نیگوسیشن جو ایک کمیٹی بنی ہے وہ دیکھے گی. تو ماضی اپنا درست کریں، اکٹھے ہو کے چلنے کے اندر سب کا فائدہ ہے. جو ہمیشہ سے کہتا ہوں، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور، مچاتے کچھ ہو. دیکھیں ابھی ہم دھوکے یا اس کی بات نہیں کریں گے، 1 ہفتے کے بعد جو ہے چیزیں نظر آ جائیں گی. اوور آل جو سوالات ہیں میرے خیال میں سندھ کا جی دیکھیں بتا دیا، ابھی تک رابطے کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. 3 بڑے احتجاج ہوئے ہیں، 3 مختلف گروپوں نے کیے ہیں. اگر وہ واقعی ملازمین کے لیے سنجیدہ ہیں، ان تینوں گروپوں کو اکٹھے ہو کے ایک دن پہ احتجاج کرنا ہوگا اور وہ احتجاج نہیں دھرنا ہوگا. اپنی پریزنس شو کی ہے کہ ہم وہاں پہ موجود ہیں.
میں میڈم فائزہ رانا کے جو ہے میں نے دیکھا